असम्बली के फ्लोर पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगने और वो ना मिलने, क्योंकि सम टाइम कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें फ्लोर ऑफ द हाउस पे उठाई जाती है कि उसका फिर वक्त जवाब देना लाजम हो जाता है। आज हमें ख्वाजा आसिफ साहब की बात के बाद टाइम नहीं मिला, इसलिए सबसे पहले मैं उसको रिस्पांस यहाँ से कर रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब, हमारा आपसे एक इल्तिमास है, आप बराए मेहरबानी अपने अल्फाज की अदायगी ठीक कर ले, इसको पार्लियामेंटेरियन ज़बान इस्तेमाल कर ले। असम्बली में हम बैठे हुए अपोजिशन में ज़रूर हैं, पर हम आपके ग़ुलाम नहीं बैठे हुए हैं, हम आपके मुजारे नहीं बैठे हुए हैं कि आपकी जुम्मा खुतबा की तरफ जो कुछ बोलो हम उसके सुनते रहें। जब बोलो तो बराए मेहरबानी इतना कर्ज करो कि फिर सुन के जाया करें। कल क्या हुआ असम्बली के स्पेशल कमेटी में, स्पेशल कमेटी की बातें कभी पार्लियामेंट के हाउस पे नहीं उठाया करते, लेकिन आज आपने इब्तिदा कर दी तो ये मुनासिब नहीं है कि हम उसको पूरा ना बताएं। कल एक वीडियो आपने चलवाई, आप ही के बंदों ने करवाया होगा, तोड़ी चली और उस पर पूरी तफसील क्या है वो लोगों ने नहीं सुना। हमारी पार्टी की, हम सब अपोजिशन की, बावजूद इसके कि आप लोगों के बैठने पे स्ट्रांग रिजर्वेशन से दिल पे पत्थर रख करके हम सब कुछ के बावजूद न धरना दे रहे हैं, न प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न रिज़ाइन कर रहे हैं, न वॉकआउट कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं इस फोरम को कि इसको हमने मजबूत करना है और आप जैसे लोगों का रास्ता रोकना है हमने। लेकिन उसके साथ जब हम स्टेप ले रहे हैं, बावजूद इसके कि हमारी साथ ज्यादती हुई, हमारी बहनों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे कारोबारों के साथ, हमारे साथ हर इलेक्शन हमसे गवाया गया है, वो आप लोगों ने देखा, उसके बावजूद हम चल रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊं कल स्पेशल कमेटी में क्या हुआ था, मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताता हूं। मैं ये रिमार्क के साथ चलता फिरता होता हूं। मैंने आज इस असम्बली के सेक्रेटरी को मुखातिब करके बाद में कह के कहा है कि आप अपने मिनट्स निकाल लेंगे, मैं अपने मिनट्स निकाल लूँगा। आप लोगों ने एटलीस्ट टाइम नहीं लिखा होगा, मैं टाइम भी लिखता हूँ। मैंने इतने मिनट्स लिए हैं कि मेरे और आपके मिनट्स में कितना फ़र्क है, मेरा मिनट्स इनसे ज़्यादा तफसील में होगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल बात की, सबसे पहले बात ये हुई कि मैंने ये पॉइंट आउट उठाया था अपनी पहली तफसील में, जो ये जिक्र कर रहे कि मैंने वॉकआउट किया और पार्टी का जिक्र किया। मैंने ये कहा था कि जनाब चेयरमैन खुर्शीद शाह साहब, आपको चेयरमैन बनाया गया, हमारी ख्वाहिश थी कि हम में से चेयरमैन बनता। हम आपके साथ 3 बंदे अपोजिशन के बैठे हैं, बाकी आप सारे हुकूमत ही हुकूमत है। लेकिन ठीक है, आप चेयरमैन बने, हमारी लोगों ने आप ही को मुंतखब करके नॉमिनेट और प्रपोज और सेकंड किया, हमें आप पे कोई एतराज़ नहीं, आप रहे। बट ये लेगेसी आपके कंधों पर है, इसको कैरी फॉरवर्ड करें। मैंने कहा स्पेशल कमेटियां पहले भी बनी हैं, लेकिन इस मरतबा जो स्पेशल कमेटी बनी है ये बिल्कुल यूनिक है और वो बाकी से डिफरेंट इसलिए हैं, ये कमेटी बाकी से डिफरेंट इसलिए है कि इस कमेटी में पार्लियामान में मौजूद हर सियासी पार्टी का हेड मौजूद है, इसलिए ये कमेटी 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करती है। मैंने रिक्वेस्ट की कि इसके टर्म्स देखे, ये जिस टर्म्स के लिए भेजा गया है उसमें से एक टर्म्स जो हमने ऐड करवाया था कि पार्लियामेंटेरियंस के बारे में भी आप ये एक टर्म डाल दें। कुछ पार्लियामेंटेरियन के अल्फाज की अदायगी पे लोगों का इतराज़ होता है, मैं इसलिए डलवाना चाह रहा था। कुछ पार्लियामेंटेरियन सारे अच्छे हैं, लेकिन आपकी प्राइवेट लाइफ भी समटाइम पब्लिक लाइफ के डोमेन में आती है, अल्फाज बड़ा वज़न रखते हैं, किसी को गलत अल्फाज से मुखातिब करना भी नामुनासिब है। तो मैंने इसलिए पार्लियामेंटेरियन का रखवाया था कि उनकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी हो और उस पार्लियामेंटेरियन की भी कुछ शिकवे शिकायत है, कुछ कोटाया जाता है, कुछ किया जाता है, उनके साथ सख्तियाँ होती हैं उनकी फैमिली के साथ, तो उनके लिए पहला फोरम ये फोरम है, इसलिए उठाया। तो मैंने ये अर्ज़ किया कि ये कमेटी न तो हमारे अलायंस की है
اور میں نے کہا خواجہ صاحب اور سب کو کہا کہ نہیں، یہ کمیٹی ہماری ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہے کہ ہم اس ڈسکشن میں جائیں کہ کس حکومت نے کتنا اچھا اور کتنا برا کام کیا تھا، کس حکومت نے لوگوں کو زیادہ ستایا اور کس نے کم ستایا، کس نے ایک دوسرے کے پاس زیادہ کیے۔ تو میں نے تو یہ ریکویسٹ کی تھی برائے مہربانی اس کو اصل ایشو کی طرف لے آئیں اور آپ اصل ایشو پہ بات کر لیں۔ پھر خواجہ آصف نے جو اس پہ احتجاج کیا، میں نے اس کو مثال دی کہ نیلسن منڈیلا نے اپارتھائڈ ختم ہونے کے بعد استعفیٰ دیا تھا، اس نے اپنی بیوی کو ڈیورس کیا تھا۔ جب ڈیورس کا وقت آیا لوگوں نے پوچھا بیوی کو آپ ڈیورس کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اپارتھائڈ کا وقت ختم ہوا، میں چاہتا ہوں کہ آگے کی طرف بڑھوں، بدلہ میں سفید لوگوں سے نہ لوں، سفید فام سے میں بدلہ نہ لوں، لیکن میری بیوی سختی برداشت کر چکی ہے، اس کے دل میں وہ آگ پڑی ہے۔ میں چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس بیوی کے ساتھ رہوں گا تو میں اپنا پولیٹیکل راستہ چھوڑنا پڑے گا، اس لیے میں یہ بیوی کو چھوڑ دوں تو میں نے بیوی کو چھوڑنا ہے، بٹ میں نے یہ پولیٹیکل راستہ اپنانا ہے اور میں نے پاسٹ کی طرف نہیں جانا۔ میں نے کہا خواجہ آصف صاحب، آپ سے ہماری بڑی توقعات ہیں، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ سے ہماری توقعات ہے، لیکن اگر آپ اتنا دل نہیں رکھ سکتے کہ آپ ہماری بات کو کھل کے سنیں کہ پارلیمنٹ کے بارے میں، پارلیمنٹیرین کے بارے میں کوئی بات کرے، اگر آپ نہیں سنتے تو میری آپ سے درخواست ہے، آپ کا استحقاق ہے، آپ اسپیکر صاحب کو کہیں کہ آپ کی جگہ کسی اور کو نامینیٹ کر دیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ تسی رہو، آپ نے رکھنا ہے ضرور ہے، لیکن یہ اگر آپ نے نہیں رکنا تو آپ ان کو استحقاق ہے۔ یہ ہماری کل ڈسکشن ہوئی تھی، جس انداز میں اس نے پیش کیا، جو الفاظ اس نے کے پی کے وزیر اعلیٰ کی استعمال کیے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ میں نے کل 2 لفظ اور استعمال کیے تھے خواجہ آصف صاحب کے لیے۔ میں نے کہا خواجہ آصف صاحب میری آپ سے التماس ہے، ہیٹ فگر نہ بنے، سپوائلر نہ بنے، نہ پارلیمان میں نہ اسمبلی میں۔ وہ لوگ اللہ کے رحم کے طلبگار ہوتے ہیں، اس کو لوگ رحم دل سمجھتے ہیں، جو لوگوں کو جوڑتے ہیں، وہ نہیں جو لوگوں کو توڑتے ہیں۔ 40 سال کا کریا جو لوگ بلٹ اپ کرتے ہیں، فقط ایک دن کی غلط کام سے وہ کریا ڈراپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے، یہ سختیاں کم کرنی ہے، یہ تناؤ کم کرنا ہے، اس ملک کو بہتر کرنا ہے، اس شقین کو مضبوط کرنا ہے، اور میں نے صبح بھی یہی کہا ہے کہ اس کے لیے پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہ کرے۔ آج میں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بھی یہ ٹرینڈ سیٹ کر لیں، آپ کو جو بھی ایکسٹینشن دے، آپ کے لیے جو بھی لیجسلیشن کرے، مرکز آپ ہی ہے، عدلیہ سے آپ ابتدا کرے، کوئی کرے نہ کرے۔ آج ہم کی توقع ہے کہ آج ہی آپ اعلان کریں گے، پریس کریں گے کہ ایکسٹینشن جس بھی فارم میں ہو، چاہے ججز کی مدت بڑھانے میں ہو یا ادروائز، آپ نہیں لیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ججز میں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے لیے سارے جج صاحبان محترم ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، ہم اس پہ اعتماد کرتے ہیں، ہم ان کی انٹیگریٹی کو کسی صورت نہیں کوسچن کرتے، بٹ یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے، اور جن لوگوں نے سیٹ کرنا ہے انہوں نے اپنے لیے بار ہمیشہ ہائی رکھنا ہوتا ہے۔ یہ ہماری التماس ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی کہتا ہے کہ پارلیمان سوورن ہے، سپریم ہے، کوئی کہتا ہے کہ آئین سپریم ہے۔ پارلیمان کی سپرمیسی ہم نے کل دیکھ لی، یہ 10 تاریخ 9 تاریخ کو ہم نے دیکھ لی پارلیمان کی سپرمیسی۔ پارلیمان کا وہ کدھر گیا قانون؟ توہین پارلیمان، کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ۔ او بھائی، کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ ایکٹ بن چکا، اس سے زیادہ پارلیمان کی کیا تضحیق کی جا سکتی ہے جو 9 اور 10 کو کی گئی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سارجنٹ ایٹ آرمز کو اور 3 سیکیورٹی گارڈز کو معطل کرنے سے جو ہے یہ پارلیمان کی سوورنٹی جو ہے بحال ہو گئی؟ یہ جمہوریت پر شب خون مارا گیا ہے، یہ آئین کو بھی منہدم کیا گیا ہے، پارلیمان کی بھی تضحیق کی گئی ہے، یہ جمہوریت کو قتل کیا گیا ہے، یہ 25 کروڑ عوام کو جو ہے انفیکٹ یہ ان پر جو ہے حملہ کیا گیا ہے، 25 کروڑ عوام کو حملہ کیا گیا ہے۔ یہ 9 مئی سے کہیں بڑا سانحہ ہے جو اس ملک کی، اس قوم کے مقدر پر اس طرح سے کالے بادل کی طرح چھایا ہے کہ یہ جب تک پاکستان رہے گا
یہ پاکستان کا سیاہ ترین دن متصور کیا جائے گا. اور اسی پر جو کمیٹی بنی ہے، یہ جس طرح چیئرمین صاحب نے بات کی ہے، اس کو بڑا سنجیدگی سے اس کو ٹرمز آف ریفرنس کر کے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ابھی تو نام لینے کو ان کا تیار کوئی نہیں ہے. کیا یہ پولیس کے تھے؟ کیا یہ آپ کے یہ گنڈے تھے جو نقاب پوش بن کے اور جو ہے سفید پارچات میں آئے تھے، بغیر وردیوں کے آئے تھے؟ یہ کوئی خلائی مخلوق اوپر سے نازل ہوئی تھی؟ اور کیوں شرماتے ہو؟ سب کو پتہ ہے کون تھے، سب کو پتہ ہے کون تھے. پھر یا تو یہ بتا دو کہ یہ گیرزن سٹیٹ ہے، ختم ہو گئی. تو پھر جو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ساورن ہے، پھر پارلیمنٹ ساورن نہ ہوئی، پھر وہ وردی والے اور بوٹ ساورن ہوئے. پھر مانو کہ غلامی ہیڈ سے نکل کے اب ان کے پاس غلامی قوم کی آ گئی ہے، مقدر آ گئے. سو اس لیے اس کو تعین کرنا پڑے گا. اگر ہم نے جمہوریت چلانی ہے، اگر ہم نے پارلیمان کو ساورن کرنا ہے، تو اس کمیٹی کو فعال طریقے سے کرنا پڑے گا. اب آج یہ دوسرا ایشو، کوئی کہتا ہے کہ جی یہ نہیں، پارلیمان ساورن نہیں ہے، آئین سپریم ہے. آئین سپریم ہے کیونکہ آئین ہی کے تحت یہ جو ہے الیکشنز ہوتے ہیں، آئین ہی کے تحت نظام چلتا ہے، آئین ہی کے تحت عدلیہ کے اختیارات ہوئے، آئین ہی کے تحت اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے معنی کیا گیا ہے کہ آپ سیاست میں نہیں ہو گئے اور ان کا حلف کا حصہ ہے. تعین کیے گئے ہیں حدود و قیود. سو آئین سپریم ہے. اب آئین کی تضحیق دیکھ لیں کس طرح سے ہو رہی ہے. پہلے 1 سال تو الیکشن ہی نہیں کروایا تھا. وہ آئین کی تضحیق کسی کو نظر نہیں آئی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ انڈیفینیٹلی کام کرتی رہی، وہ کسی کو نظر نہیں آیا ہے. سپریم کورٹ کا بائنڈنگ ہوتا ہے آرٹیکل 189 اور 190 پر. سپریم کورٹ کا فیصلہ 14 مئی کا الیکشن وہ ہوا میں بکھیر کے پھینک دیا گیا، کسی کو نظر نہیں آیا. ہم نے آئین کو جس طریقے سے ضیاء الحق کہتا تھا یہ چند کاغذ کے پردے اور جوتے کے نوک پر اچھال کے پھینکتا تھا، کیا یہ ہے ہمارا عمرانی معاہدہ؟ اور اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آج اچانک فرما دیا کہ 3 بجے کل سیشن ہوگا. مجھ سے ان کا سرکاری بندہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو آن بورڈ لیا گیا ہے کہ کیا یہ آئینی پیکج لا رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی ہمیں سے کس نے اعتماد میں لینا ہے؟ آپ کو کسی نے